الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد فالفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني
فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام عزیزان گرامی، دور قریب سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، یہ پروگرام خالصتاً تعزیتی برائے ایصال ثواب ہے۔ انکل محمد حسنین صاحب کی والدہ محترمہ، انکل محمد مظہر اقبال صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ ہم سب اس لیے جمع ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اماں جی کی مغفرت فرما دے۔ یقیناً اس لیے جمع ہیں، میں نے قرآن مقدس سے کچھ تلاوت کی ہے اور گلدستہ فرامین احادیث نبویہ علیہ السلام سے تلاوت کی ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ لم یزل میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرماویں اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماویں۔ محبت اور ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ جاگ کر سبحان اللہ کہو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ حضرات جاگے نہیں ہیں، تھوڑا جاگیں گے تو گفتگو شروع ہوگی۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے روزے دار کا اپنا بٹھا بیٹھا ہوتا ہے، تو مولوی صاحب کا جو پٹرول ہوتا ہے وہ آپ کی سبحان اللہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، میں آپ کو کلام مجید سناتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے یہ مغفرتوں، رحمتوں اور خلاصی نار کا مہینہ ہے، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں میرے رب خالق کائنات، مالک کائنات کیا کرتے ہیں؟ سارا سال جنت کو مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، خوشبوؤں کی دنیا دیتے ہیں، اور ایک رات آتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ حور و ملائکہ پوچھتے ہیں اللہ کون سی رات ہے؟ انبیاء تشریف لا رہے ہیں جنت میں، محبوب دو عالم، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ کوئی نیک ولی جنت میں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او حور و ملائک، بات اصل یہ نہیں ہے کہ انبیاء آ رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، کتب ابدال غوث آ رہے ہیں، بلکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میں رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کا امتی میری رضا کی خاطر رکھے روزہ اور جہنم کا دروازہ کھلا ہو۔ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ رات کی تراویح میں وہ کھڑے ہو کے کلام مجید سنیں اور سنائیں، اور ادھر جہنم کے دروغے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو، بلکہ نہیں، میں رب رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، میں نے اپنا پیارا محبوب رحمت للعالمین بنایا ہے، تو میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے۔ آپ کا ذوق ہو تو میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ لوگوں کا ذوق بنا ہے، تھوڑا مل کر گونج سے سبحان اللہ کہے نا۔ سبحان اللہ۔
جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت حوریں اللہ سے فرماتی ہیں یا اللہ پھر روزے دار کو کیا اجر ملے گا؟ یار آپ کے مطلب کی بات کرنے لگا ہوں، روایت آپ کی ہے، آپ تھوڑا جاگے تو صحیح۔ سبحان اللہ حوریں پوچھتی ہیں اللہ روزہ دار صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا، کافی حلال کام بھی چھوڑ دے گا، مثلا اپنی اہلیہ کو بھی چھوڑ دے گا تیری رضا کی خاطر، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بولو، ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو بدلہ آپ کے سوال کے مطابق یہ ہے میں روزے دار کا آپ سے نکاح کرا دوں گا۔ سبحان اللہ عوروں کو اللہ جب یہ جواب دیتے ہیں تو عوریں کہتی ہیں اللہ اجازت عنایت فرمائے ہم اپنے دلوں کو تو دیکھیں۔ بھلے مانے سے لوگوں اگر حور نے دنیا میں جھانک لیا نا کبھی رات نہیں ہوگی، اگر حور نے اپنا دوپٹہ اس کائنات میں لہرا دیا تو کبھی اس میں تعفن اور بدبو اور اندھیرا اور مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، یہ روزہ رکھیں گے اور اپنے مقررہ وقت پر آئیں گے میں ان کو تمہارا دولہا بنا دوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، آخرت پہ یقین رکھنے والو، سرکار دو عالم مدنی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نبی آخر الزمان ماننے والو، میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ یا اللہ یہ امت محمدیہ نے روزے رکھنے ہیں، یہ کلام مجید والوں نے روزے رکھنے ہیں، قرآن مجید والوں نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اب تو یہی رکھیں گے لیکن اس سے پہلے کی بات تو پہلے سن لو۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، سبحان اللہ 71 ٹینار والوں، او کلمہ پڑھنے والوں، قاری مولانا عبد المجید صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، بات سن لو، روزے تم پر صرف فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری، جتنے افراد گزرے، جتنے انبیاء آئے، ہر ایک کی امت کے اندر اللہ نے روزے فرض فرما دیے۔ وہ ایک الگ نظام ہے کہ صورتیں مختلف تھیں، اوقات مختلف تھے، اس کی میعاد مختلف تھی، لیکن روزہ فرض رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ میں جو اب بہانہ بناؤں جی شوگر کا مریض ہوں، میں نے فصل کو کیا ہے کاشت کرنا ہے، میں نے فصل کاٹنی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو اللہ نے یہ فلسفہ بتا دیا اگر پیٹ تمہارے ساتھ ہے تو پہلی امتوں کے ساتھ بھی تھا، اگر تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو وہ بھی کھیتی باڑی کر رہے تھے، تمہاری اولادیں ہیں تو پہلی امتوں کی بھی اولادیں تھیں، تم بزنس مین ہو، تم چیئرمین ہو، تم ایم این اے ایم پی اے ہو، تم چودھری ہو، وڈیرے ہو، اپنے کام کرتے ہو، تم بھی ٹھیک ہو، لیکن ان کو بھی تو دیکھو، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے۔ میں روزے کا اجر، اس کا بدلہ مزید تفصیل میں نہیں، ایک حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہو تو مل کر کہیں سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی الصوم لی
ذوق ہوگا تو ترجمہ کروں گا، وگرنہ میں یہی تلاوت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جاگ کے تو بیٹھو۔ الصوم لی وانا جزی بی، سبحان اللہ، او بندیاں، او چودھری صاحب، ملک صاحب، مار صاحب، بزنس مین، تاجر باز، سن، یہ جو روزہ ہے یہ میں اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اے عاشق کو معشوق مل جائے، محب کو محبوب مل جائے، اس سے بڑی کیا نعمت لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے چاہیے اچھے انداز میں اللہ کی اور بندوں کی مخلوق کے بارے میں، محبت کے بارے میں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ 5 طریقے محب اپنے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر محب اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے 5 طریقے استعمال کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، محبوب کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ میرے رب نے نماز کا 5 وقت ٹائم مقرر کر دیا۔ لوگوں تمہارے محب حقیقی، تمہارے مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے، تم اس سے عشق کرو، اس سے محبت کرو، اس سے تعلق بناؤ۔ جس طرح ایک عاشق مجازی ہوتا ہے، اپنے معشوق کے پیچھے چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کس وقت اس نے آنا ہے، جانا ہے، کب اس کی ملاقات کا ٹائم ہوگا، کب اس کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح کریم اللہ نے 5 وقت کی نماز مقرر کر کے اپنی محبت کا انداز نرالا لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، دوسرا کام محب اپنے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال نچھاور کرتا ہے۔ محبوب جیسے کہے ویسے مال خرچ کرتا رہتا ہے، مال لگاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کو سلامت رکھنے کے لیے زکوٰۃ واجب کر دی۔ اس کی تفصیل اگر میں بیان کرنے لگوں، استاد محترم بھی بیٹھے ہیں، میں نے رات ایک جگہ بیان کی ہے، یہی مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ کے فلسفے کو 45 منٹ میں نے بیان کیا ہے۔ وقت کی قلت کے مطابق میں آپ کو مختصراً اس کا تعارف کروا رہا ہوں۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ میرا محبوب میرا بن جائے، میرا تعلق ہو جائے۔ اللہ نے زکوٰۃ واجب فرما دی، عشر لگا دیا، فطرانہ لگا دیا، نفل صدقات کا حکم فرما دیا۔ تیسرا کام محب اپنے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کام بھی اپنے نرالے انداز میں سمجھا دیا۔ ایمان والو، قرآن والو، سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم 10 رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لینا۔ جیسے عاشق مجازی اپنا گھر چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر محبوب کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، مانے گا کبھی تو مان جائے گا۔ اعتکاف کرنے والے اپنے حال سے بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ آ گیا ہوں راضی کر کے جاؤں گا، آ گیا ہوں منا کے جاؤں گا۔ کبھی کبھار محب اپنے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں کھانا جب تک ملاقات نہیں ہوگی، نہیں کھانا جب تک اس سے بات نہ ہو جائے، دیدار نہ ہو جائے۔ جی اللہ نے روزہ فرض فرما دیا۔ لوگوں مجھے منانے کے لیے کبھی تم کیا کر لیا کرو؟ نماز پڑھ لیا کرو، زکوٰۃ دے لیا کرو، اعتکاف کر لیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ کبھی کبھار عاشق اپنے معشوق کے لیے اپنے آپ کو خستہ حال کر دیتا ہے، کپڑے پراگندہ، بال پراگندہ، پاؤں میں جوتی نہیں، دیوانوں وار مجنوں وار،
گھوم رہا ہے پھر رہا ہے. اللہ نے کہا آؤ میں بھی تمہیں کہتا ہوں مجھے بھی اپنا بنا لو, حج پہ آ جاؤ, عمرے پہ آ جاؤ, قیمتی جوتیاں چھوڑ دو, قیمتی پگڑیاں ٹوپیاں رکھ دو, سر ننگے آ جاؤ, سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو, کاٹن بوس کی واچن ویئر نہیں, بغیر سلے ہوئے دو کفن کے کپڑے پہن کے میرے گھر کے باہر دیوانوں وار چکر لگاؤ, میں رب تم سے راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو اللہ کو منایا کرو, اللہ کو راضی کیا کرو. ارادہ ہے آپ کو ماں کی شان پہ تھوڑا سا اجاگر کر دوں. اگر آپ کا ذوق ہو ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اگر آج بابا حسنین کی والدہ, بابا مظہر کی والدہ گئی ہیں تو کل ہم نے بھی تو جانا ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. کہاں ہے جنت, کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. جو ماں سے محبت کرتے ہیں وہ بولیں گے اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ ماں کے قدموں میں رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنی عبادت کے بعد, اپنی پوجا کے بعد, اپنی بندگی کے بعد ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرما دیا؟ یہ تمہاری جو جبین نیاز ہے اس کو صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, فیصلہ فرما دیا تیرے رب نے. چودھری ہے, وڈیرا ہے, ایم این اے ہے, ایم پی ہے, چابڑی والا ہے, غریب ہے, سب کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے عبدو, عبادت کرو, الا ایاہ, مگر اسی کی خالصتاً اسی کی عبادت کرو. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو, اچھا سلوک کیا کرو. ماں باپ کو نا جھڑکا نہ کرو, بھویں نہ چڑھائیاں کرو, ماتھوں پہ بل نہ لایا کرو جب ماں کام کہے باپ بلائے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, نزا کا عالم ہے, سکرات طاری ہے, نہ موت آتی ہے نہ زندگی آتی ہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہیں. صحابہ پریشان ہیں, دوست پریشان ہیں, محلے والے پریشان ہیں. آقا انعامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا, آقا آپ کا غلام ہے, آپ کا دیوانہ ہے, پروانہ ہے, علقمہ پر سکرات طاری ہے, نہ زندگی کی سانسیں لے سکتا ہے, سکون حاصل کر سکتا ہے, اور نہ موت لے کر قبر میں جا سکتا ہے. فوراً فرمایا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ جواب میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہے. فرمایا اماں جی کو پیغام دو کہ آپ آتی ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں. ماں بھی اللہ کے رسول کی دیوانی تھی, مستانی تھی, پروانی تھی. کہنے لگی چے پتی کا شوربہ میں کیا حیثیت رکھوں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر دلائے کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کہ وہ چل کے میرے پاس آئیں, میں خود چل کے جاؤں گی. جس وقت ماں اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اماں اپنے بیٹے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ناراض ہوں.
فرمانے لگی کہ میں ناراض ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ پھاڑ دیتا ہے، بمیں چڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا، دو مرتبہ کا، حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاف کرنے والی نہیں ہے، صحابہ سے فرمایا کہ او میرے صحابہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ۔ جنگل سے جا کے لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، آگ جل گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ اے بچہ جتنا ہی نافرمان ہو، ماں تکلیف اس کی برداشت نہیں کرتی۔ ماں نے کہا یا نبی اللہ، میرے سامنے میرے لال کو آگ میں؟ فرمایا ہاں، جس پر ماں ناراض ہے اس پر خدا ناراض ہے، جس پر خدا ناراض ہے اس پر میں محمد مصطفیٰ ناراض ہوں، اور جس پر یہ تینوں ہستیاں ناراض ہیں اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی گناہ کا، جرم کا بدلہ کائنات میں نہیں رکھا۔ لوگوں دل کی کھڑکیاں کھول کے میری بات اپنے پلے باندھ لو۔ ماں کی نافرمانی، والد کی نافرمانی کا اللہ نے دنیا میں بدلہ رکھا ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جا رہے تھے، ایک آدمی تیزی سے لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، کہنے لگا حضرت السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ کہا کہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں عذاب ہو رہا ہے، آخرت میں کتنا ہوگا؟ کہا کیا ہوا؟ اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، اس کی پنڈلی گلی ہوئی تھی، پیپ بہ رہی تھی، کیڑے کھا رہے تھے۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بصیرت کی آنکھ نے دیکھا۔ وہ فرمانے لگے کہ بندے آخرت کا عذاب دنیا میں شروع ہو گیا، کون سا گناہ کر رکھا ہے؟ کون سا گناہ کر رکھا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے ابا سے باتوں میں الجھ پڑا اور ابا کو ایک تھپڑ جاتا کیا۔ فرمایا کہ پھر یہی انجام ہونا ہے۔ ایک آدمی اپنے والدہ سے کہنے لگا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، ماں بوڑھی ہے، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا نہ جاؤ، میرے کیا ہے اور کرنے والا نہیں ہے۔ تو بغیر اجازت کے وہ چلا گیا۔ توجہ فرماؤ، بات مختصر کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو ماں کی شان پہ ایک نظم بھی سنانی ہے۔ وہ چلا گیا، سفر اس نے شروع کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ اس کو رات ہوئی، ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے اس کا مال بھی چھین لیا، ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے۔ اور ماں کو للکارنے والوں، ماں کی نافرمانی کرنے والوں، دنیا میں اس کی سزا ہے، دنیا میں رو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ اللہ نے مؤذن کعبہ کو خواب میں الہام فرمایا کہ فلاں جنگل میں ایک آدمی پڑا ہے، پرسان حال ہے، مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ الغرض مؤذن کعبہ وہاں پہنچے، پوچھا، حالو احوال ہوئے۔ اس نے کہا ماں نے اجازت نہیں دی حج کی، میں چل پڑا، اللہ نے دنیا میں اس کا یہ بدلہ دے دیا۔ اور ماؤں کو گالیاں دینے والوں توجہ کرو، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا انعامدار علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے جنت البقیع میں، رونے کی چلانے کی آواز آئی، گدھے کی سی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر اعلان کرا دیا، او قریش والو، بنو نذیر والو، او فلاں قبیلے والو، فلاں قبیلے والو، آ جاؤ جنت البقیع کے قبرستان میں، اپنے اپنے مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اپنے اپنے مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو گئے۔
تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی اماں آ رہی تھی، سوٹی کے سہارے پہ، لاٹھی کے سہارے پہ لڑکڑاتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ آ کے اس قبر پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا اماں اس سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ کہنے لگی میں اس سے ناراض ہوں۔ وجہ پوچھی، فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کہ یہ شراب پیتا تھا، میں اس کو روکتی تھی، یہ رات کو دیر سے آتا تھا، میں اس کو سمجھاتی تھی، آگے سے یہ جواب دیتا تھا گدھی کی طرح نہ ہینگا کر۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں ماؤں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو ماں کی شان پہ نظم سناتا، اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔